وہیں سے آپ کو ہدایت ملی کہ آپ ہندوستان جائیے اور وہاں اسلام کی خدمت کیجیے۔ خواجہ صاحب وہ وہاں سے چلے اور ایک بھرپور سفر عرب سے نکلے، ایران، ترکستان، افغانستان، آج کا پاکستان، یہ تمام منزلیں طے کرتے ہوئے پہاڑ آپ کے راستے میں آئے، وہ مزاحم نہیں ہو سکے، جنگلات آ گئیں، دریا آ گئے، طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں، لیکن وہ خدا رسیدہ انسان جن سے اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم دعوت دین کا کام لینا تھا، احیاء دین کا، تجدید کا، شرک و کفر سے نجات دلانے کا، وہ شیر پوری قوت کے ساتھ چلا اور چلتے چلتے جب آپ لاہور پہنچے ہیں تو وہاں حضرت داتا گنج بخش خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آپ نے قیام کر کے وہاں مراقبہ کیا، وہاں سے فیض حاصل کیے، مستقل وہاں سے ہدایات حاصل کی، پھر وہاں سے چلے اور دلی پہنچے۔ دلی پہنچنے کے ساتھ ہی جس جگہ آپ نے قیام کیا کثرت سے لوگ آنے لگے اور آپ سے فیض اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی کا بس ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد کہ جو پیغام پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا، انسانیت کا، خدا ترسی کا، آخرت پسندی کا لے کر آئے ہیں، اسی پیغام کو عام سے عام تر کریں۔ قرآن مجید شاہد ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے۔ اور خواجہ اجمیری نے وہی کام کیا جس کام کے لیے آپ کو جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا، اور جس کی تربیت سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مشائخ اور بزرگان دین نے آپ کی ظاہری اور باطنی طور پر کی۔ پوری طرح سے آپ لیس ہو کر روحانیت سے، یقین و عرفان کے ہتھیاروں سے، عزم اور استقامت کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ دلی کی سرزمین میں پہنچے، اور یہاں پھر آپ کا فیض عام ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ کا پڑاؤ ہوگا اجمیر، جہاں آج بھی خواجہ صاحب آرام فرما ہیں، اور آپ کا فیض پوری قوت اور شدت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور یقین ہے ہمارا کہ انشاءاللہ تا قیام قیامت رہے گا۔ خواجہ صاحب نے وہ کارنامے انجام دیے جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، جن کے کارناموں کے بغیر بر صغیر کی تاریخ ادھوری ہے، جن کی مسیحائی اور روحانیت کے صلے میں پورے بر صغیر کی فضا بدل گئی، نقشہ بدل گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ سے فیض اٹھانے والے بالواسطہ یا بلا واسطہ لاکھوں کی تعداد میں، اور جیسا کہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا
مسلک و مشرب کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجاد و دلق نیست، یعنی خدمت خلق کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ خدمت خلق بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا ایک عظیم باب ہے، جس کی وضاحت میں اگلی نشست میں کروں گا۔ مجھے صرف اس مرحلے پر یہ عرض کرنا ہے کہ آج جب ایک بار پھر خواجہ صاحب کی شخصیت، آپ کی عظیم ذات، آپ کے کارناموں اور انسانیت نواز کاوشوں کو یاد کیا جا رہا ہے، ہم ذرا اپنی گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں۔ خواجہ صاحب کا نام لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن ان کے کام کو سامنے رکھ کر اپنا حصہ ادا کرنا یہ کار دارد والا معاملہ ہے۔ خواجہ صاحب ایک درد دل رکھنے والے انسان، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہونے والے انسان، دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر پریشان ہونے والے انسان، اور خواجہ صاحب کا یہ تصور کہ الخلق عیال اللہ، کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اسی انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا، اور جس طرح کے خود محبوب کبریا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کے لوگ، کائنات کے لوگ امتی ہیں۔ اب جنہوں نے دعوت قبول کر لی ہے وہ امت اجابت ہیں، جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی ہے وہ امت دعوت ہیں۔ تو امت دعوت تک پیغام اسلام کا، پیغمبر اسلام کا، قرآن حکیم کا پہنچانا یہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آج کوئی فرد، بالخصوص جو کلمہ گو ہے، جس کو اپنی جگہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتا کہ خواجہ صاحب نے اپنا رول ادا کر لیا تو ہم بس خاموش بیٹھ جائیں۔ نہیں، ایک تسلسل ہے تاریخ کا۔ خواجہ صاحب نے اپنے وقت میں کس طرح سے مشکلات کا مقابلہ کر کے، نفس کے ساتھ جہاد کر کے اسلام اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا۔ آج بھی ہمیں انہی نقوش پر چل کر اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے، قرآن مجید کے دعوتی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے شد و مد سے آگے آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے جیسا کہ کہا ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ حضرت خواجہ صاحب نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اپنی آسائش، آرام، سہولیات ان سب کو تج کر، سب کو قربان کر کے صدیوں قبل ایک ملک سے دوسرے ملک تشریف لائے، اور پھر بے کسی اور بے بسی کے عالم میں محض اللہ کے توکل پر، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کے بارے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بر صغیر کا نقشہ بدل دیا، تاریخ بدل دی، تہذیب بدل دی، کلچر بدل دیا، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سکا جب خواجہ صاحب نے ایک عزم کیا، ایک پختگی دکھائی، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور دین اسلام جو یقیناً ان الدین عند اللہ الاسلام ایک سچا دین ہے، ایک مکمل دین ہے،
ایک آخری دین ہے اسے لوگوں کے سامنے عملی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو حضرت خواجہ صاحب کے دکھائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور سلطان الہند نے جس طرح سے دین کی آبیاری کی، اسلام کی آبیاری کی، اسلام کے سنہرے اصولوں کی آبیاری کی، ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔